صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الأمين المكين الكريم والله الرحيم ورحمة الله للشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد عليه وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا الحمد لله. محترم حضور الکرام، مشاہد اکرام، سادات اکرام، علماء سنت اور دیگر سامعین حضرات، بھائی بزرگ دوستوں عزیزوں اور پردہ نشین خواتین والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر احسان و فضل پر الحمدللہ بڑی اچھی تقریر مطلع بیان ہم نے آج سنا ہے. مجھ سے قبل جو ہمارے صحابہ نے دیا الحمدللہ دل بہت خوش ہوا. اور میں تو صرف تبرکن آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، جو سرباتیں کی قرار کی کافی ہو چکی ہے. اب تو صرف آنکھیں کھلی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھیں پر بندی منہ کھلا رہے گا. میرے سنانے والا کو سننے سے کوئی فائدہ نہیں رہے گا. بس عنوان میں نے ایسا لیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول نے جو دیا اس کو لے لو. سبحان اللہ. جس جیسے رسول نے روکا ہے رک جاؤ، تو لینا بھی رسول کی بارگاہ سے. رسول نے کہہ دیا رک جا، تو رک جانا بھی رسول کی بارگاہ سے. تو اسی موضوع پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چار باتیں مختصر بتاؤں گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے. آج 8 کہتے ہیں، یعنی 8ویں تاریخ ہے، اور اسی 8ویں تاریخ میں بارگاہ شاہ حسین علیہ رحمہ کی ہے، اور انہیں کی بارگاہ کی ہے، مسجد کی ہے، ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں. یہاں دو باتیں، کچھ شان کربلا کی، کچھ اللہ کے ولی. سبحان اللہ. مگر دیکھنا یہ باتیں تو دو ہوں، لیکن ہم کا تو دونوں کا نہیں، کیونکہ محرم بھی ہم کو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے. سبحان اللہ. محرم کا مہینہ ہے نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ محرم میں معلوم کس سے ملا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے. اب یہ مت کہے نا کہ ہمارے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد ملا ہے. نہ زمین بنی، نہ زمان بنا، نہ آسمان، نہ عرش، کرسی، لوح و قلم، نہ کوئی خلقت بنی، نہ ادنا بنا، نہ اعلیٰ بنا، کچھ بھی نہ بنا. صرف خدا ہی خدا تھا. جب اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ بنایا تو محرم بنا. ہمارا محرم اس وقت بنا. یہ بات اور دنیا میں آنے کے بعد، ہجرت کے بعد، تاریخ اسلامی میں جو سب سے پہلا سال کا مہینہ محرم کو رکھا. افضل الشہر، عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ رمضان المبارک رکھ سکتے تھے. حج کا مہینہ رکھ سکتے تھے، مگر نہ. محرم کو آگے رکھا. اس سے پہلے تاریخ عیسوی، تاریخ موسوی، تاریخ ابراہیمی میں یہ نہیں تھا. صحابہ نے جمع کیا، محرم کو پہلے لایا، سال کا پہلا مہینہ لایا. کیوں؟ یہ اس لیے دنیا کی تخلیق محرم میں ہوئی
آدم کا آنا محرم میں، توبہ آدم کی قبول ہونا محرم میں، نوح کی کشتی نجات پانا محرم میں، ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہونا محرم میں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلنا محرم میں. آپ لوگ سنے ہوں گے کہ نہیں سنے ہوں گے علماء سے؟ بے شک. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لینا کب؟ ادریس علیہ السلام کو بلند و بالا مقام عطا کرنا. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دینا. ہر نبی ہر رسول پر جو حوادثات سے، بیماریوں سے، طوفانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو نجات دیتا تھا، بچاتا تو بعد میں تھا، پہلے محرم تھا. کیا تھا؟ سنے ہوں گے نا کہ اب مجھے بتائیں، جب زمین نہیں بنی، زمان نہیں بنا، عرش و کرسی لوح و قلم نہیں بنے، نہ فرشتے بنے، نہ ہم بنے، نہ تم بنے، کچھ بھی نہیں بنے، نہ مہینہ، نہ سال، نہ صدی، نہ ہفتہ، نہ دن، نہ گھڑی، پھر محرم کیسے بن گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ فرمان ہے کہ دنیا کی تخلیق محرم میں، آدم کی توبہ محرم میں. اب آدم کی توبہ جب محرم میں ہوئی تو یاد رکھیے حدیث شریف میں آتا ہے، جب ابلیس کا بھی آپ نے تقریر میں سنا ہے صاحب والا، آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد جب حضرت آدم کا علم بڑھ گیا، فرشتوں کا علم کم ہو گیا، تو اس کی پر سجدے کا جب حکم دیا وَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، آدم کے لیے بھی آدم سجدہ کرو تو فرشتے سجدے میں گر گئے. اب لحاظ ابلیس کی بات مجھ سے نہیں کرنا، آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس کون ہوتا ہے، اور ابلیس کا اختیار یہ ہے کہ ہمارے درمیان بھی ہوتا ہے، اس کا اختیار بھی یہ ہے کہ امام کے پیچھے بھی ہوتا ہے، ہماری صفوں میں بھی ہوتا ہے. نہیں ہوتا؟ نہیں سنے آپ؟ نہیں سنے؟ امام صاحب بولتے ہیں نا، صفا سیدھے کرو، گیپ مت دو، شیطان آ جائے گا، ہے نا؟ تو اللہ کے گھر میں نماز میں صفوں میں شیطان آ سکتا ہے، مگر کبھی یہ سنا ہے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں آ سکتا ہے؟ بھاگتا تو وہاں سے کعبے میں آ سکتا ہے، شہر کعبہ میں آ سکتا ہے، حتیم میں آ سکتا ہے، باب المنتظر میں کھڑا ہو سکتا ہے، کعبے کے اوپر چڑھ سکتا ہے، مگر قسم خدا کی مدینے کے حرم سے سبحان اللہ کو دور آتا ہے. گھر اس کا مکے میں ہے. کہاں ہے؟ مکے میں ہے. مکے میں گھر اس کا ہے، جہاں خدا کا گھر وہاں شیطان کا گھر. اللہ والوں سے نسبت رکھنے والوں، ہم اللہ کے گھر کے ساتھ شیطان کا گھر نہیں بناتے، اللہ کے گھر کے ساتھ ولیوں کا گھر بناتے ہیں. یا ولیوں کے گھر کے ساتھ اللہ کا گھر بناتے ہیں، یہ اور ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کے ساتھ شیطان کے گھر کے بھی بنا لیتے ہیں. یہ ہم ہو گئے. اب رہا سوال سجدے کا جب حکم ہوا نا، فرشتے سجدے میں گر گئے. اب ہم کو اتنا سوال ہو، سجدے میں کس کا سجدہ تھا؟ وہ کس کا تھا؟ آدم کا. حرام نہیں، شرک نہیں، کیونکہ آدم خدا نہیں. بے شک صاحب. اب بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ ہم بارگاہ اولیاء میں بھی چلے جاتے ہیں تو شرک کے فتوے جاری ہو جاتے ہیں. ابھی دوسرا کام ہی نہیں ہے. نجد کی بریانی کھاتے جاؤ، شرک کے فتوے ہم پہ لگاتے جاؤ. بس سمجھ میں آ گئی؟ اللہ ہو کر، اللہ ہو کر بندے کو سجدہ کرنے کا حکم کہیں کیوں دیا؟ اللہ بڑا ہے یا بندہ؟ اللہ. کون بڑا ہے؟
وہ بھی سجدے کا حکم دیا تو دیا، کس کو دیا؟ معلوم کسی گنہگار، کسی خطاوار کو نہیں دیا، کسی گھنٹی بجانے والوں کو نہیں دیا، کس کو دیا؟ پاک فرشتوں کو، نور والوں کو، وفاداروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداروں کو، حکم برداروں کو. اے نور والوں، یہ مٹی کا تو ہے مگر تم نور والے ہو، پھر بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ دے دیا نا. اب ہم جاتے ہیں سدے کا حکم دے، لیکن عزیزوں وہاں یہ نہیں مولانا 500 دے دو صاحب، کتنے دو؟ 500 دے دو. اب جب فرشتوں نے سجدوں میں گر گئے، سجدے میں گر گئے، اللہ ابلیس کھڑا تھا اکڑ کر. کیوں منع کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ یہ غیر خدا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ تو غرور تھا اس کا، یہ تو تکبر تھا اس کا. میں آپ سے بتا ہوں مٹی سے بنا ہے، ارناتا یہی تو ہم کہتے ہیں نا، مٹی سمجھ کر وہ سجدے سے اکڑ گیا. قبر بھی مٹی کی ہے، اسی مٹی کی قبر میں ہی بندہ جو ہے اللہ والا وہ بھی مٹی سے بنا ہے. وہ وہاں اکڑ کر صبح قیامت تک لعنت کا طوق پہن لیا. اکثر لوگ یہاں اکڑ کر برباد گمراہ ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ جب سجدے میں فرشتے گر گئے، شیطان کھڑا تھا. اب اس سجدے سے فرشتوں نے سر دیکھا، استاد کھڑا ہے. کون کھڑا ہے؟ استاد. ابھی وہ شیطان نہیں بنا، ان کا استاد تھا، فرشتوں کا معلم والا ہے. کھڑا ہے، ڈر گئے. پھر دوبارہ سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھایا، پھر کھڑا، پھر سجدے میں گر گئے، پھر کھڑا. کیا حکمت تھی ان سجدوں میں؟ تو حکمت یہ ہے کہ کیا جو پہلا سجدہ تھا وہ صدی کا تھا، دوسرا سجدہ تھا سال کا تھا، تیسرا سجدہ تھا مہینے کا تھا، چوتھا سجدہ تھا ہفتے کا تھا، پانچواں سجدہ تھا دن کا. مفتی صاحب بیٹھے کتنے ہوئے؟ جب صدی، سال، مہینہ، ہفتہ، دن وہاں طے ہوا تو محرم آیا کہاں سے؟ سبحان اللہ. ذرا سوچو، محرم آیا کہاں سے؟ محرم بمعنی یہ محرم کو کہا جاتا ہے. محرم کہتے ہیں اپنے کو، پہچان کر آپ کا محرم میں ہوں، میرے محرم آپ ہیں. جب خدا تنہا تھا، کچھ بھی نہ تھا، تو اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو بنایا. سبحان اللہ. جب ایک سے دوسرا ہوا، جبکہ کچھ بھی نہ تھا، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح و قلم، یا تو خدا تھا یا تو خدا کا نور مصطفیٰ. جب نور مصطفیٰ ہو گیا، خدا تمہارا خوش ہو گیا. کل تک میں تنہا تھا، اکیلا تھا، آج میرا محرم آ گیا. آج میرا محرم آ گیا. ہاں. تو اس لیے نور مصطفیٰ کے بعد محرم خدا، اسی میں دنیا بنی، جنت بنی، دوزخ بنی، سدرت بنا، مامون بنا، عرش، کرسی، لوح، قلم، فلک، کائنات، ہر شے بنی مصطفیٰ کے آگے. مصطفیٰ سے پہلے کچھ نہیں بنا، مصطفیٰ کے بعد بنا. اسی لیے تو کہتے ہیں عزیزو، جو بھی بنا محرم میں بنا، جو بھی بنا محرم میں بنا. اب رہا سوال یہ، محرم بمانا یہ وہاں، اب یہاں تک ہماری زبان میں محرم بن گئے، کیونکہ ہماری دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، خدا بھی ہے، رسول بھی ہے، رات بھی ہے، دن بھی ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی. جب دونوں کی جمع ہوئی تو اب صحابہ نے سوچا، فاروق اعظم نے سوچا محرم ہی رکھیں. کیوں؟ مصطفیٰ نے بتایا تھا، خدا نے ہر شے کی تحقیق محرم کی، تو محرم افضل اعلیٰ، تو سامنے رکھ دیا. پہلا سال، نیا سال. اب ہماری بے بسی، مجبوری سمجھیے، یا تو
افسوس ہے اس بات کا کہ ہم نئے سال کو بھی بھول گئے، نئے مہینے بھی بھول گئے. جنوری آتے ہیں تو بڑا خوش ہو جاتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، نئے نئے لباس، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. میں کہتا ہوں عیسائی کی اولاد ہوگی. جنوری کے نئے سال کی مبارکباد، ایک دوسرے کو ہار پہناتے ہیں، فروٹس وغیرہ بانٹتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. تو محرم میں کیوں نہیں دیتے؟ محرم تو ہمارا نیا سال ہے، نیا مہینہ سال اسلامی تاریخ میں. تو معلوم یہ ہوا ہم عیسائیوں کی چال و چلن پر، یہودیوں کی چال و چلن پر ہم تھم گئے. اسلام سے ہمارا کوئی مطلب نہ رہا، رہا گیا صرف انسان، وہ انسان صرف مسلمان نام کا، مگر اس کے سارے طریقے، سارے کام یا تو عیسائی ہوں گے یا یہودی ہوں گے. اور پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنی ایمان کا مسلمان ہونے کا. مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھنے سے وہ کوئی قابل لائق مسلمان مومن تو کیا مسلمان ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. عالیشان مساجدیں، وقت کی پابندی، کیا آپ کو گارنٹی ہے آپ کی 2 رکعت نماز قبول ہو گئی؟ ہے کوئی ایسی سمجھ؟ نہیں. اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں عمل پہ اعتبار مت کرو، عمل کرو، ایسا نہیں کہنا کرو، مگر اس پر یقین مت کرو. کبھی کبھی عمل تھوڑی سی بھی کیا آگے نا اندر پکڑا آگے نا سارے عمل ختم ہو جائیں گے، مگر عمل ایسا کرو جو یہاں سے ہونا چاہیے، دل سے ہونا چاہیے. اب آئیے مہر کی بات، محاکمہ. اب میں نے جو آپ لوگوں سے کہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اب اس سے محرم کا کیا تعلق؟ اس سے محرم کا کوئی تعلق نہیں. اب علماء سے پوچھیں گے تو بولیں گے صاحب قرآن نے اتنا بتایا کہ رسول نے جو دے دیا ہے اس کو لے لیا. رسول نے ہم کو نماز دی، لے لیا، روزہ دیا، لے لیا، حج دیا، لے لیا، زکات دی، لے لیا. اب رسول جو جائز طریقے کے ہر کام کو جو دیا ہے امت مصطفیٰ لے لیا. اور لینے میں بھی کون جو مصطفیٰ پہ مر مٹتے دل سے محبت کرتے ہیں، جان و مال کو لٹاتے ہیں، وطن کو قربان کرتے ہیں. لاکھوں کروڑوں کا بھی فائدہ ہے، اگر نبی کہہ دے مت لے تو قربان کر دیتے ہیں نبی کے نام پر. سبحان اللہ. نقصان کی نہیں سوچتے، یہ ہوتے ہیں ایمان والے. اب نبی نے دے دیا، ہم نے یہی سوچا نا کہ نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکات دیا، ہم نے لے لیا ہے. اگر عزیز وہی اسی نبی نے نماز و روزہ حج و زکات کے ساتھ خدا کو بھی دیا. ہاں سر ہم کو کیا معلوم خدا 1 ہے یا 4 ہے یا 2 ہے یا 10 ہے؟ اگر نبی کہہ دیتے خدا 4 ہے تو ہم بھی کہہ دیتے 4. بے شک سبحان. مگر ہمارے نبی نے یہ سب کچھ عمل دینے کے بعد خدا کو بھی قل. اب اللہ ہو کر کہہ سکتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میری کوشش کرو، میری اطاعت کرو، یہ میرا کلام ہے، یہ میرا قرآن ہے. قسم خدا کی کیسی بات، اللہ نے قرآن کہیں نہیں کی. جب دینے کے بعد جب باری آئی خدا کی تو نبی سے کہلوایا اے پیارے تو کہہ دے، قل تو کہہ دے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اللہ کو ایک بنا کر دیا مصطفیٰ. واہ سبحان اللہ. خدا کو بھی ایک بنا کر دیا. کیا کہے کر قل، کیا کہے کر قل. جب نبی کہہ دے قل، پیارے تو کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، تو ہم نے مان لیا کہ خدا ایک ہے. کیا کسی نے دیکھا ہے؟ ذرا کہہ دینا بھائی آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو بھائی آپ کسی نے نہیں دیکھے. جب خدا کو دیکھے تو ڈائریکٹر خدا سے لیتے کیسا؟ خدا ہے کہاں؟ خدا کا مقام کیا؟
خدا کی بارگاہ تک جانا کیسے؟ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تک پتا نہیں ہے بنا مصطفیٰ کے. سبحان اللہ. آدم سے عیسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ کے پیچھے جائیں گے خدا کی بارگاہ میں. نبی کو چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں ڈائریکٹ نہ آدم جا سکتے ہیں، نہ موسیٰ جا سکتے ہیں، نہ عیسیٰ جا سکتے ہیں، نہ داؤد جا سکتے ہیں، نہ سلیمان جا سکتے ہیں. تو آج کا ملا متوا کیسے جائے گا؟ کوئی کتابیں پڑھنے والا کیسے جائے گا؟ کوئی ٹوپی لگا کر گورکھ کا سچے ماننے والا کیسے جائے گا؟ مذاق نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، غداری نہیں ہے. ضمیر ہے نا آپ کے پاس، جگہ ہے. مردہ مت بنا آپ نے ضمیر کو. سمجھ میں آ گیا نا؟ نہیں آئی؟ کیسے جائے گا؟ کل کہہ کر یہ خدا کا پتہ مصطفیٰ نے دیا ہے. تو صبح قیامت تک سارے مسلمان، سارے ایمان والے خدا کو ایک ہی مانتے ہیں. کچھ غدار ایسے ہیں کہ ہم جہاں بھی زیارت کو جاتے ہیں تو غیر خدا کا فتویٰ دیتے ہیں. تمہارے لیے غیر خدا ہوں گے، ہمارا خدا تو یہ ہے، اور ہمارا خدا یہ وہی ہے جو ہمارے نبی نے کہا ہے. ہم کسی ولی کو خدا نہیں مانتے، کسی نبی کو خدا نہیں مانتے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ اہل سنت والجماعت. یہ ہم تھوڑے نادان لوگوں کو یہ صفات کر کے دھوکہ دے دیتے ہیں. ہمارے صاحب اچھا سمجھا ہے امید الفل دجر الحبل کے مشیرہ، خدا جسے گمراہ کر دے وہ درگاہ سے نہیں نکلتا، مسجد سے نہیں نکلتا. صاحب گمراہ کی نشانی دیکھو، مسجد سے نکلنے والا گمراہ نہیں ہے، مسجد سے نکلنے والا گمراہ نہیں، درگاہ سے نکلنے والا گمراہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اہل سنت والے، عقیدے والے، محبت والے، سارنگ کے پاس رہنے والے کے مسجد سے درگاہ سے نکلتے، مسجد کو بھی جاتے، درگاہ کو بھی جاتے، مسجد میں عبادت کرتے، درگاہ میں زیارت کرتے. مسجد میں خدا کی بندگی ہوتی، درگاہ میں بندگی اللہ کے بندے کی خدمت ہوتی. سمجھ میں آئی؟ خدمت سے ہی ملتا نام ہے خدا. اب خدا ملنا بولے تو خدا والے کے پاس جانا کہ نہیں جانا؟ بغیر خدا والے کے پاس یہ تو ملتا. بات سمجھ میں آئی؟ جس کے پاس جو ہے اس کے پاس یہ تو ملتا. ارے وہ لوگ بنانے کو مقام بیٹھ گئے، جو کچھ بنانا تھا، جو کچھ لینا تھا، لے کو بیٹھ گئے. اب لینا بولے تو ہمیں کہاں جانا؟ ان کے پاس جانا. ہاں کچھ جانا نہیں، بے شک صاحب نہیں جانا. ابھی نہیں بولتا نہیں، وہاں کو نہیں جاتا، میں ڈائریکٹ فیکٹری میں جاتا ہوں. کیا کسی باقی ہے؟ سمجھ میں نہیں. فیکٹری سے وہی مال بن گیا ہے، باہر آ گیا، جو بھی جانا کوئی ڈیلر سے لے لے. سبحان اللہ. چاہے تو ریٹیل میں لے لے یا ہول سیل میں لے لے، پر ڈیلر سے تو لینا نا. فیکٹری سے تو نکل گیا مال، لیکن جا تو جا. مگر کہاں ہے معلوم نہیں، کہاں ہے معلوم نہیں، بغیر پتہ. لاپتے کا پتہ مصطفیٰ ہے، لاپتے کا پتہ مصطفیٰ ہے. ساری دنیا کے چکر مارو، ساری زندگی ختم کر ڈالو، جب تک در مصطفیٰ تک نہیں گئے تو اس کا در قل کہہ کر مصطفیٰ نے خدا کو دیا تو لے لیا. لیے کہ نہیں لیے؟ ہمارا خدا ایک ہے، دو ہے، مگر دیا کس نے؟ مصطفیٰ نے. لیے کہ نہیں؟ بے شک. نماز دیا کس نے؟ لیے کہ نہیں؟ روزہ دیا کس نے؟ لیے کہ نہیں؟ حج و زکات دیے کس نے؟ لیے کہ نہیں؟ ہر عمل خیر دیا کس نے؟ لیے کہ نہیں؟ جب مصطفیٰ کے دیے ہوئے ہر شے، ہر عمل کو ہی لے لیا، ہر عبادت کو لے لیا، خدا کو بھی لے لیا، تو پھر وہی مصطفیٰ نے اپنی اولاد کو بھی دیا ہے. دولت کے بدلے میں تمہیں محبت مانتا ہوں میری اہل قربت کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسین کو دیا ہے تو لے لو، حسن کو دیا ہے لے لو، اور آل رسول کو دیا ہے لے لو، اور شاہ اعظم کو دیا ہے لے لو، خواجہ خواجہ کو دیا ہے لے لو، شاہ حسین ولی کو دیا ہے لے لو. یہ ولیوں کو سب کو کس نے دیا ہے؟ مصطفیٰ ہی نے تو دیا ہے.
بھی مصطفیٰ نے نہیں دیا، شہیدوں کو مصطفیٰ نے دیا، صالحین کو مصطفیٰ نے دیا، اللہ کو بھی مصطفیٰ نے دیا۔ یہ کیسی غداری ہے، یہ کیسی بے حرمتی ہے؟ جو اللہ کو دیا تو لے لیے، جو دکھتا نہیں بس سمجھ میں لے لیا نا، دکھتا نہیں، مگر جن کے تصور میں دکھتا ہے اس کو نہیں لیتے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کے نہیں معلوم آپ کو، بھائی تصور کی بات صحابہ سے پوچھو، تصور نماز پڑھتے لوگ آپ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھتے وقت نیت کرنا کیسی مطلب کیسی نماز؟ کتب حدیث ترمذی میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں نماز ایسی پڑھو تم خدا کو دیکھتے ہو، سبحان اللہ۔ خدا تم کو دیکھتا ہے۔ اب ہمارا خدا تو ہم کو دیکھتا ہے، اب ہم کیسا دیکھنا بھائی ہمارے خدا کو؟ ہے کوئی دیکھنے والا؟ کیسا دیکھنا؟ تصور کیا کرو؟ تصور۔ اب مجھ سے بتاؤ کیسا تصور کریں گے؟ صاحبہ معاف کرنا مجھے، بغیر تصویر کے تصور نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہہ دے بغیر تصویر کے تصور ہے، میں نہیں مان، تصویر اس نے تو تصور کیسے؟ یہ بات میرے رسول نے اعلان صحابہ کے آگے رکھ دی جب صحابہ کو آرزو ہوئی کہ یا رسول اللہ ہم اپنے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے نبی چلے، جب کوئی کعبہ جو چڑھ کر قبیلے پر یعنی اونچے ٹیلے پر چڑھ کر بلند ہو کر کہا اے لوگوں آؤ مر رہا یہ ہو رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، جسے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا جس نے خدا کو دیکھا مجھے دیکھا، نہ 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 نہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ تو مان جاؤ تصویر محمد تصور خدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تصویر محمد تصور یہی تو عبادت ہے، یہی تو یہی تو عبادت ہے۔ ایسی نماز پڑھو۔ اب تصویر محمد، اب ذرا آگے چلو، تصور خدا ہے۔ اب ہمارے نبی دو عالم کو مجھے خسرہ میں آرہا فرما ہے، اب ہمارے لیے کیا تصور ہے؟ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ نماز پڑھنا بھائی، میرے نبی تو نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ صبح قیامت تک اپنی امت کے رہبری کو نہیں چھوڑا، صبح قیامت تک رہنمائی کرتے ہیں، زمین پر بھی زمین کے اندر۔ اسی لیے ہمارے رسول کو رسول الثقلین کہتے ہیں۔ اب آؤ محرم الحرام ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ محرم الحرام ہے۔ اب محرم الحرام آتا ہے تو ایمان والوں کا دل مغموم ہوتا ہے، کیوں بھائی؟ کوئی کاروائی، اچھا کام، کوئی فنکشن، کوئی شادی بیاہ، یوم عاشورہ کے یعنی شہادت تک میں کرتے، شریعت میں تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، مگر یہ شریعت کا نہیں، محبت کا تقاضا ہے۔ یہاں شریعت خاموش ہوتی ہے، محبت بول ہوتی ہے۔ ارے نادا تیرا ایمان بھی کیسے بنتا ہے؟ جس سے بے پناہ نبی محبت کرے، وہ محبت والا اسی مہینے میں سارے کنبے کو لٹا کر خود شہید
خوشیاں منائے، تیرا ایمان کیسا گوارا دے گا؟ یہ کون بولتے ہیں؟ محبت. کون بولتے؟ اسی لیے ایمان والے کیا ہیں؟ مرحوم ہوتے ہیں. اب رہا سوال، اب عبادت کی بات آئی تو تصور میں سے. اب میرے نبی نے اسلام کو تو صبح قیام تک چلنا ہے، قرآن کو چلنا ہے، چلنا کہ نہیں چلنا؟ اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. ہمارے نبی پہ نبوت ختم ہے، رسالت ختم ہے. اب رہبری کیسی ہوگی؟ رہنمائی کیسی ہوگی؟ عادت کا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ہمارے نبی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کے ساتھ نبوت و رسالت کے دروازے بند کر دیا. تو اے اللہ، نبوت و رسالت والے نہیں آئیں گے، نبی و رسول نہیں آئیں گے، اب کیا کیا جائے؟ میرے نبی نے آگے بڑھا، میرے نبی نے آگے بڑھا. اے علی آؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اے علی آؤ. کیوں؟ نبوت و رسالت کے دروازے تو بند ہو چکے ہیں. رسالت و نبوت کے دروازہ بند ہونے کا معنی یہی ہے کہ خدا ولایت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے. وہ ولایت کا دروازہ اے علی تم ہو، تم ہو. ہم نے پڑھا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں علم شہر کا علم شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یقیناً وہ دروازہ ولایت کا ہے. سبحان اللہ. ابھی کب تک؟ صبح ہے. کب تک؟ صبح ہے قیامت. ایک اور بات ہے اس کے اندر، اب علی دروازہ ہے. حکمت ایک حدیث میں، علم ایک حدیث میں، حکمت بھی ہے اور علم بھی ہے. شہر میں خلا ہے، دروازہ ایک ہی ہے. 4-5 بار آنے سے حضرت آئے ایک ہی ہے. اب دیکھو کتنے دروازے کھل گئے ہمارے سے، ہر ایک کا دروازہ جانے کا الگ الگ الگ. اب تو ایک ہی دروازہ ہے. بس سمجھ میں آ گئی نا؟ اب آپ جب دروازہ ایک ہے، چاروں طرف کھلا بنا ہے، دیواریں بنی ہیں، اب وہ دروازے سے جانا کہ نہیں جانا؟ یا دیواریں توڑ کے جاتے چور کی طرح؟ یہاں کی دیواریں نہیں ہیں چھلانگ مار کے چلے جائیں گے، سیڑھی لگا کے چلے جائیں. یہ قدرت کی دیواریں ہیں. سبحان اللہ. کیا ہے؟ شیطان کو جنت سے اللہ نکال دیا تھا تو کیا ہوا معلوم؟ جنت کے باہر بہت برسا انتظار کرا رہے تھے. کئی کو بولے وہ ایک ہی دروازہ تھا شیطان کو آنے جانے کا، ایسے تو جنت کے 8 دروازے، ظاہر میں تو 7 ہے، یہ تو خاص بات ہوئی ہے، وہ ایک خاص ہے. کل ملے تو 8، مگر 7 کو زیادہ ہے. مگر شیطان کو آنے کا جانے کا ایک ہی رستہ، ایک ہی دروازہ. اب برسا وہاں پہ دورہ کرتا بیٹھ گیا ہوں. وہ تو آیا تو جنت سے، اب انہیں جانا بول کے جانا. کئی مدت کے بعد سانپ آیا، نہیں پہلے مور آیا. اب مور کرنے جا کے گانا گایا. کون؟ بڑا پیارا گانا گاتا ہوں. گانے والے ہیں نا سو اس کی. اب وہ گانے کو مور ناچے ناچتا. اب مور ناچتا ہے نہیں، اس کے گانے کی سوئے کی آواز پہ. جب تک وہ ناچتا نہیں اس کی آنکھ سے موتی جھڑتی نہیں. جب تک موتی جھڑی اسے ماتا کھا لیتی. وہ چڑھا معلوم بولنا دوسروں کی طرح اسے جوڑا نہیں ہے. یہ بات مور کو گایا تو ناچا 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 پر موتی گرا سے نہیں. کہیں کو گرا نہیں بولے تو تھوڑا اس کا اندر ہے باہر ہے. وہ اتنا ناچ تو موتی گرا میں کیا کرنا بولے تو مجھے اندر لے کو جا، تیرا جوڑا کہاں ہے کہ بتا دو بولے. مور ڈر کو کیا بولا ہمارا، تو لانا تجھے تو نکال دیا، تجھے لے کو گیا تو مجھے بھی نکال دیتا ہوں، میں لے کو جاتا نہیں معلوم کرے. پھر تھوڑی مدت کے بعد سانپ آیا. اب سانپ کو سکھایا. اب سانپ کے سامنے ایک کنگی بجایا.
شغلیں بجاتے نہیں. اب بہت سارا کھیلا کیا ہے بولے تو کام کرو جنت میں لے کو. ارے جنت میں کیسے لے کو جانا ہے؟ دروازے کو دربانا ہے واچ مین پکڑ لے گی. ایک کام کر میں ہمت بول دوں وہ کام کرو. کیا لے بولے تو منہ کھول تیرے منہ میں بیٹھ گیا منہ بند کر لے کچھ نہیں. اتنی اچھی حکمت نہیں. معلم الملائکہ اب کون کہتا ہے کہ شیطان کا علم سب سے زیادہ ہے؟ وہ یہ بھی نہیں جان سکتا. منہ میں بند ہو کر بھی گیا تو خدا پہچانتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ معلم الملائکہ بنا اسی لیے کہ پہچان خدا نے آدم کو دی. اسی لیے اعلان کیا جہاں جاؤ وہاں خدا, یہاں خدا وہاں خدا جہاں خدا. وہ کوئی جگہ ایسی بنی ہی نہیں جہاں خدا نہیں. یہ پہچان کس کو تھی؟ اب شیطان سمجھ گیا صاحب کے منہ میں بیٹھ گیا تو چلے جاتا ہوں. اچھا ایسا کیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا صاحب منہ بند کر جاتا ہے. خدا تو خدا گیٹ پر رہنے والے دربار یعنی واچ مین بولنے لگے پکارے اے اللہ جس ابلیس کو تو نے جنت سے نکالا وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کو آ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دربار پہچان گئے اور یہ ابلیس خدا پہچانتا ہے نہیں معلوم. تو اللہ نے کیا کیا معلوم؟ وہ بھی قدرت والا حکمت والا ہے. ابلیس تو خاموش ہو جاؤ اس کے اندر جانے میں حکمت ہے بولے کہ تو اللہ کو معلوم ہو گیا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب گھر جاؤ کام کیا کرے معلوم؟ آدم کو بھی لے کو آ گیا ہوا کو بھی لے کو آ گیا. مجھے ایک جگہ سے نکالتا تجھے بھی نکال دو کو لے کو. اچھا ہوا لے کو آ سکتی میں بھی ہے نہیں لے کو آتا تو ہمیں کہاں دے نہ میں تفریح کرنے کھڑتا نہ سننے پہ بیٹھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خدا جانتا ہے اس کی حکمت میں. اب علم کا شہر نبی ہے, حکمت کا شہر نبی ہے. اس کا دروازہ علی, اس کا دروازہ علی. اب جو بھی جانا ہے دروازے سے جانا, چاہے حکمت میں جاؤ چاہے علم میں جاؤ. کسے جانا؟ کسے جانا؟ دروازے سے جانا. اب میرے نبی ایک اور پہچان بتا دی. اے علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے, جو تجھ سے عداوت کرتا ہے وہ منافق ہے. مگر عزیزو دونوں بھی دروازے سے جاتے ہیں, دونوں بھی. نبوت و رسالت کا سایہ, نبوت و رسالت کا کام ہے منافقت کو روکنا, دشمن کی دشمنی کو بتانا, دوستوں کی دوستی کو بتانا. یہ نبوت و رسالت کا کام ہے. مگر ولایت کا کام یہ ہے کہ دشمن کو بھی سینے سے لگانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ باغی ہے, وہ عداوت والا ہے, وہ دشمن ہے, سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی اس کو سینے سے لگاتے ہیں. اسی کو ولایت کہتے ہیں. اللہ کے ولی کا وہی کام ہوتا ہے. دوست کو بھی بلاتے ہیں, دشمن کو بھی بلاتے ہیں, اپنوں کو بلاتے ہیں. تو دشمن ہے تو نکل جا, نا 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 نا, تو دشمن ہے اور قریب آ جا. دشمن شرما جائے وہ خود شرمانا. کیا کرنا؟ شرمانا. وہ خود شرمانا. ایسا کام کرتے ہیں کون؟ اللہ والے. اب وہ پھر ملا جاری ہو. اب یہ علم بھی دے دیا, دروازہ بنا دیا اور اعلان کر دیا من کنت مولا علی مولا. اے لوگوں جن کے پاس میں مولا ہوں, جن کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے, تو مانو میرا ظاہر باطن جو بھی ہے علی کو دیا ہے. سبحان اللہ. اس کو دیا ہے علی کو دیا. علی کو دیا ہے. میرا مولا خدا, میں سب کا مولا, ان سب کا مولا علی. جب علی کو دے دیا ہے دے دیا اب تو علی. اب اسی لیے کہا علی کا چہرہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اول مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, آپ سے پوچھتی ہیں کہ وجہ میں نے دیکھا ہے آپ نے علی کو اس طرح سے نظروں سے گھور 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 کر کے
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پہ قربان جائے. سبحان اللہ. سنو، میں نے میرے نبی سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی کا چہرہ دیکھنا. علی کا چہرہ دیکھنا. علی کا یہ لوگ نہیں تھے وہاں. یہ لوگ آتے تو فتوے دیتے بدعت کے شرک کے. عبادت کس کی ہوتی بھائی؟ اللہ کی. کس کی ہوتی؟ اللہ کی. اللہ کی ہوتی نہیں. بے شک. اب یہ دلیندرہ تو دیکھو درگاہ کو گئے تو عبادت اس بول لیتے. اب یہاں نبی خود فرما رہے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. تو صحابہ نے یہی نبی کی بات سنی اور دل سے چاہا. ہر ایک بار دیکھے، 2 بار دیکھے، 3 بار دیکھے، دیکھتے دیکھتے بار بار علی کا چہرہ تکے. دیکھنا بھی عبادت ہے. دور علی کے بعد محرم الحرام میں جب دور حسن کا کرنے آیا، مصطفیٰ کے پیارے نواسے آئے. یہ نواسے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، امتی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں. واہ. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ حسن و کرم کیا ہے؟ صحابی بھی ہیں، امتی بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، بیٹے. بیٹے بھی ہیں. اب درجہ کتنا بڑا ہوگا؟ سبحان اللہ. اسی لیے میرے نبی نے فرما دیا نا، الحسن حسین سید الشباب اہل الجنہ. میرے حسنین جنت کے جوانوں کے سردار. اس کے سردار ہم لوگ سب جوان. جوانا بوڑھے بوڑھے نہیں ہیں. میرے رسول نے جوانوں کو فرمایا، بوڑھوں کو نہیں. صاحب بوڑھے کو نہیں بولے، کیا بولے؟ جوانا کو بولے. جوانوں کے سردار. جو بوڑھے ہیں وہ مایوس مت ہو. سبحان اللہ. میرے رسول یہ بھی فرمائے جنت میں جو بھی جائے گا ہر بوڑھا جوان ہو جائے گا. سبحان اللہ. ضعیف پر تو کوئی نہیں جائے گا، سفید بالوں سے کوئی نہیں جائے گا، جوان ہو کے جائے گا. وہاں تو صرف جوان ہی جوان ہوں گے اور میرے حسنین ان جوانوں کے سردار. اب جنت میں جانے والے سارے جوان جنت میں چلے گئے، اب سردار کہاں بتا بھائی؟ جنت میں ہوتا ہے. بے شک. سید شباب اہل الجنہ سبحان اللہ. سردار ہے نا. سردار جنت میں سردار کے مقابلے سارے جنتی جوان. تو جنتی ہونے کی سند و گارنٹی حسنین اور کرمین صرف جنتی نہیں، جنتیوں کے سردار ہونے کی سند مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ بے شک. اب ان سرداروں کو ستانے والے، رلانے والے، بھوک پیاس میں تڑپانے والے، معصوم بچوں کو شہید کرنے والے، ان پر خنجر اور تیر چلانے والے، ان کو شہید یعنی قتل کرنے والے کیا جنت میں جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں؟ بس سمجھ میں آئے. اب جنتی جوان کون ہوتے ہیں؟ ان سے محبت کرنے والے، سبحان اللہ. ان کو چاہنے والے، ان پر دل و جان قربان کرنے والے. یہ جنت میں ان کے پیچھے جائیں گے. کیا ان کو قتل کرنے والے بھی جائیں گے؟ ان کے دشمن بھی جائیں گے؟ اگر جائیں گے تو پھر دین و اسلام کیا ضرورت ہے؟ سچائی چھوٹی کیا ضرورت ہے؟ راتوں دن کی کیا ضرورت ہے؟ میری تمہاری کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ جنت بنی ہے وفاداروں کے لیے، دوزخ بنی ہے غداروں کے لیے. غداروں کی غداری کا مقام دوزخ ہے، وفاداروں کی وفاداری کا مقام جنت ہے. اب ان کو قتل کرنے والے، ان کو ستانے والے، ان کے رلانے والوں کا کلمہ پڑھنے والے ہمارے شہر حدود میں بہت سارے ہیں. بابا میں ہے اللہ کے ساتھ. تو سنے تو بولنا تم نہ انوش مبارک. میں ایک بار سنا کہ یزید کی تاریخ ہو رہی تھی اور میں نام لیتا تھا ایک مسجد کے مولانا عاشق ذمہ امامت کرتا ہے، ایک دلیندر ہے. یزید کو
سلطان کے نام سے جنتی ہونے کا سند دے دیا، اعلان ہونے کا، اور اس میں ایک حوالہ دیا قسطنطنیہ کی جنگ کا، مگر قسطنطنیہ کتنے بار فتح ہوا اس کے لیے یہ بات آئی سی نہیں۔ میرے نبی نے جو فرمایا جو فتح کرے گا وہ جنتی ہے، اس وقت یزید نہیں تھا، اس کی عمر 12 یا 13 سال کی تھی۔ 50 میں، 51 میں، 53 میں شاید ہے مولانا، 3 بار جنگ ہوئی تھی، اور وہ دوسری جنگ میں بحیثیت سپاہی کے شامل تھا۔ اب میرے رسول نے فرمایا کمانڈر کو، سپاہی کو نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ رونا بخاری شریف میں آئی، دیکھو وہ جنگ فتح کرنے والا جنتی ہے، یہ ارے دلیندر، جب ایک حدیث تجھے مل گئی شبہ قیامت تک دوسری حدیث نہیں ہے، اس کے حوالے سے اگرچہ تو بولے گا، میرے حسنین و کروین کے حوالے سے تو قربان جائیے، جب مہد سے لے کر کربلا کے میدان تک میرے نبی نے محبت کی ہے حسنین سے، جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے، ان سے کاندھوں پہ بٹھایا ہے ان کو، سینے پہ سلایا ہے ان کو، گود میں کھلایا ہے ان کو، جھولا جھلایا ہے ان کو۔ اب درجہ ان کا بڑا ہے، اس کا بس سمجھ میں آئے۔ یہ 2 کتاب پڑھنے کے مولوی احبا ایسے بولے گا کہ دھوکے میں مت آؤ، یہ دھنکالے میں پڑھ کو آتے ہیں، زکات فطرہ کا دال روٹی کھا لیتے تھے، دھنکالے میں پڑھ کو آ جاتے، اب آتے سال مدینہ قبضہ کر لیتے، آپ لوگوں کو پنجے میں رکھ لیتے۔ اب آپ لوگ کا کیا ہے تابع امام کے، ارے بات کہیں کو پڑھتا ہے، اس کے پیچھے نماز کہیں کو پڑھتا، بولے تو ہم نہ کہیں کو تابع امام کے، جو بھی ہے اچھا برا انہیں دیکھ لیتا، اس سے بڑا دفتر کو جان بوجھ کے رہنا لے جاتا۔ اگر اس امام صاحب کو بولے امام صاحب تمہارے پیچھے لوگ تمہارے دشمنان ہیں جی، مجھے کیا کرنا؟ ایک بار پھرا ہوا تو چکری، کیا چکری؟ ایسی چکری پھرا تھا، دشمنہ جا کر اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک ہے، لاجیکل بات ہے، ٹریننگ ہے یہ، کیونکہ ان کی کتابوں میں جو کتاب ہے مولانا ٹریننگ ہے نا، کانگریس ٹریننگ ہے نا، اس کے پاس ایسی ٹریننگ دیکھو، اب یہ 40 دن کو چلے جاتے نہیں ہیں، سب ٹریننگ دیکھو بھیجتے، اس میں نماز روزے سکھا تو بولتے ہیں، لیکن غلط ٹریننگ ہے وہ۔ رمضان المبارک مومنوں کے لیے جو سال بھر کی ٹریننگ بن کر مہینہ آتا ہے، یہ 40 دن ان کے لیے شرک و بدعت کی ٹریننگ بن کر آتا ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ سیکھا ہے۔ اب ہمارے نمازہ اس کے پڑھانا کیسا ہو گیا معلوم؟ بعد امام اچھا نہیں رہتے کو پڑھتے رہتے، نماز ہوتی نہیں رہتے، تمہارے پاس ہمیں ہوتی نہیں تو کچھ پڑھتے سو ہوتے، اب کئی کو ہوتی تھی، ہمیں وضو کرے نہیں حضرت ہوتے پڑھنا گئی کو پڑھتے ہی نہیں۔ ارے تمہارے اب امام کو بولے ارے تمہارے پیچھے وضو جیسے پڑھتے نہیں کہتے رہے گا، تو ہاں میں کیا کمبلا کر نہیں ہے، میں غسل سے پڑھا رہا ہوں، ایسی ہوگی حرکتیں ہمارے نماز میں۔ امام بھی اچھا ہو، مقتدی بھی اچھا ہو۔ امام خدا سے ملانے کا نام ہے، سبحان اللہ۔ جب خدا سے ملانے کا کام امام کا ہوتا ہے تو خدا سے ملنے والا بھی ویسا ہی ہو، ملانے والا بھی ویسا ہی ہو۔ یہ اصل تابع امام کے کہتے تو سارا وہ دیکھ لے گا، ہم بری ہو جائیں گے، جوتے پڑیں گے۔ سمجھ میں امام کا اگر نفاق ظاہر ہو گیا، فاسق ظاہر ہو گیا، تو ایسے امام کے پیچھے ایک نہیں 1000 رکعت پڑھیں گے تو یہ رکعت بھی قبول نہیں ہوتی۔ کچھ معلوم نہیں لو ہمیں کتنے رکعت پڑھتے ہیں، کتنے قبول میں، کتنے سوالیس نہیں ہے۔ کیوں؟ فخر سے، تکبر سے، ریا سے جو بھی نماز پڑھتا نا، اسی کوئی نماز کو ہوتی اس میں، یہ تو ایک رسم ہے، ادا کرنے چلے جاتے۔ اور سمجھ میں اب یہ علی کو بنا دیا،
اور رجل حسین ذکر ہوتا ہے. کیا کیا جائے صبح قیامت کی رحمت کے لیے؟ کیا کیا جائے؟ تو میرے نبی نے اعلان کر دیا الحسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو مانا کیا ہے بھائی؟ حسین مجھ سے، میں حسین سے. تو معلوم یہ ہوا حسین کی صحابت نبی کی صحابت، سبحان اللہ. حسین کی زیارت نبی کی زیارت ہے، حسین کا ظاہر نبی کا ظاہر ہے، حسین کا باطن نبی کا باطن ہے، حسین کا کردار نبی کا کردار ہے. اور ظاہر نبی سے حسین معلوم ہوتا ہے، مگر حسین نبی سے، نبی فرماتے ہیں میں حسین سے. تو معلوم یہ ہوا کہ اے لوگوں میرا تصور، میرا باطن، میرا جو کچھ بھی ہے یہ حسین ہے، یہ حسین ہے. الحسین منی و انا من الحسین. سبحان اللہ. جب سے دامن حسین کو پکڑ لیا، اب دامن حسین نے کربلا، اب یہ کربلا لوگ کہتے ہیں خلافت کی جنگ ہے، دولت کی جنگ ہے، ملک کی جنگ ہے. میرے حسین کو کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ اٹھائے تو جنت اترے گی. سبحان اللہ. دولت کی، خلافت کی، حکومت کی، سلطنت کی ضرورت ہے ان کو. ارے سلطنت دین و دنیا کے ان کے نانا کی ہے، دین و دنیا کی. تم تو دنیا کی بات ہے. اب گلی کا لیڈر بننے کے لیے فتنے برپا کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، جھگڑے برپا کرتے ہیں، لالچ پہ لاکھوں روپے کا مبادلہ کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. گلی کا لیڈر بننے میرے مصطفیٰ دین و دنیا کے سبحان اللہ. بادشاہ نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. یہ میں نہیں کہتا، حدیث قدسی فرماتی ہے. حدیث ہے، ہاں میرے رسول فرماتے ہیں میرے 4 وزیر. سبحان اللہ. ہر بادشاہ کا وزیر کتنے ہوتے ہیں بھئی؟ یہ کیا بھئی سمجھ میں آئی؟ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے 4 وزیر، میرے 4 وزیر ہیں. تو زمینوں پر، تو آسمانوں پر زمینوں کے وزیروں کا نام ابو بکر و عمر ہے، آسمانوں کے وزیر کا نام جبرائیل و میکائیل ہے. اب وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ گئے. امام کے ہوتے ہیں؟ کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ گئے. کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ. تو معلوم کیا ہوا؟ زمینوں کا، آسمانوں کا، دین و دنیا کا بادشاہ ہمارا نبی. ہمارا نبی. بادشاہ ہمارا نبی. ارے جن کا نانا دین و دنیا کا بادشاہ ہے، جن کے نانا کے قدموں تلے مکے کی پتھریلی زمین سونا ہے، جن کے نانا کے قدموں کے دھول کے لیے عرش اعظم ترستا ہے، اب اس حسین کو دولت سے، سلطنت سے کیا ضرورت؟ ان کے قدموں کی دھول کے لیے، ان کے نالے کی دھول کے لیے عرش اعظم آرزو کرتا ہے. فوراً حسین کو اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں، زلفوں کو پکڑواتے ہیں. بتا دیا نا لوگوں کو، عرش اعظم سے اونچا ہمارا نبی. بے شک. سبحان اللہ. قیامت تک یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، عرش اعظم سے بلند و بالا کر خدا نے مجھے بنایا ہے. آج میں اپنے حسین کو اپنے سے بلند کر کے لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی دنیا والا یہ نہ سمجھے کہ میں الگ ہوں، حسین الگ ہے. جو حسین ہے وہ میں ہوں، جو میں ہے وہ حسین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئی بات سمجھ میں؟ الحسین تو امت مصطفیٰ نے تصور حسین کو، وہ اللہ کربلا کے بعد زین العابدین، سبحان اللہ. زین العابدین کے بعد محمد باقر، محمد باقر کے بعد امام جعفر صادق، پھر موسیٰ علی رضا، موسیٰ قاضی، باری بباری، غوث اعظم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث اعظم. اب غوث اعظم ہمارے ہندوستان میں دیکھیے تو ہندل ولی خواجہ، کیا شان نرالی خواجہ ہے. سبحان اللہ. اب یہ سب کون ہیں؟ آل رسول، سبحان اللہ. اولاد رسول. سبحان اللہ. وہیں سے نسبت مدینے سے نجف آئی مولا علی، نجف سے بغداد آئی، کربلا آئی، کربلا سے بغداد آئی، بغداد سے اجمیر آئی، سبحان اللہ. اور پھر اجمیر سے سبحان اللہ. دہلی تک چلی، سبحان پھر دہلی سے پھیلی، سبحان اللہ. حیدرآباد آئی، بیجاپور آئی، گلبرگہ آئی. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی؟
پھر کرنوگانی سبحان شہر جمل مڑگانی سبحان اللہ سبحان اللہ شہر پتکو شاہ حسین ولی سبحان اللہ یا رسول سبحان اللہ اولاد مگر ان کو دیا کس نے؟ سبحان اللہ مصطفیٰ بے شک آدم تھے صفی اللہ نبی نے بنایا، نوح تھے نجی اللہ نبی نے بنایا، ابراہیم تھے خلیل اللہ نبی نے بنایا۔ اب علماء پوچھیں کہ صاحب ایسی باتیں کیسے کرتے ہو؟ کیسے کرتے ہو؟ آج یہ بتا۔ آدم جب زمین پر اترے تھے نا، آدمش تھے، کیا تھے؟ آدم اس سے مگر جب آدم تھے کیا کرتے تھے معلوم؟ روتے تھے ایک دن 2 دن مہینہ 2 مہینے 300 سال، پھر اس کے بعد خیال آیا کیوں روتے تھے؟ لغزش، خطا مت کہو، کوئی نبی خطا نہیں کرتا، ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ ایک چھوٹی سی لغزش، کیا گندم کھانے کی، یہ بھی کوئی غلطی ہے؟ ہم کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ کھاتے سے کھاتے کیوں؟ گھی کے روٹیاں پروٹے پوریاں کھاتے نہیں، مگر ہم کو حرام نہیں۔ آدم جنت میں یہ